کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نیلا کھلا آسمان، بہت ساری گھاٹیاں اور ایک بہت بڑا جنگل، اور اس جنگل میں دوڑتے بہت سارے جنگلی گھوڑے۔ سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑی جو کہ ایک بہت ہی پیارے چھوٹے سے بچے کو جنم دیتی ہے، اس بچے کا نام ہوتا ہے اسپرٹ۔ جی ہاں، اسپرٹ۔ یہ ساری کہانی اسی کے بارے میں ہے۔ اسپرٹ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے اور دوسرے بچوں سے وہ بہت زیادہ الگ اور بہادر ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسپرٹ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے جھنڈ کا سردار بن جاتا ہے۔ جھنڈ کو سنبھالنا، اس کی رکشا کرنا، اب یہ سارا اسپرٹ کا کام ہوتا ہے۔ ایک دن اسپرٹ دیکھتا ہے کہ دو بچے جو آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان پر ایک شیر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے، لیکن اسپرٹ جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اچانک سے درمیان میں آ جاتا ہے اور شیر پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جھنڈ کے سارے گھوڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے۔ اسپرٹ دور ایک روشنی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ روشنی زمین پہ آئی کیسے، اور وہ یہ جاننے کے لیے اپنی ماں کو بتا کر اس روشنی کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ جیسے ہی اسپرٹ اس روشنی کے پاس پہنچتا ہے، وہاں وہ بہت سارے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھتا ہے اور بہت سے انسانوں کو دیکھتا ہے جو سو رہے ہوتے ہیں۔ اسپرٹ انسانوں کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہ انسان پہلی بار دیکھے تھے۔ اسپرٹ انسانوں کی چیزوں سے چھیڑا چھاڑی کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے دوست کو بھی بتا دیتا ہے جنگلی گھوڑے کے بارے میں۔ اتنے میں ہی سارے انسان جاگ جاتے ہیں اور اسپرٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسپرٹ جو کہ بہت تیز گھوڑا ہوتا ہے سب سے آگے نکل جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے۔ اسپرٹ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ باقی انسانوں کو بھی اپنے گھر لے آیا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں اور باقی جن کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے اور دوبارہ انسانوں کی طرف پلٹتا ہے تاکہ ان کو ڈسٹریکٹ کر سکے۔ سارے انسان بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے آخر کار وہ اسپرٹ کو پکڑ ہی لیتے ہیں۔ اسپرٹ کی ماں جو اوپر پہاڑی پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اسپرٹ کو بچانے کے لیے نیچے آتی ہے، لیکن اسپرٹ چلاتا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ یہاں مت آؤ، یہ لوگ تمہیں بھی پکڑ لیں گے، اور اس کی ماں روتے ہوئے آنسو کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرٹ کو ایک امریکی آرمی کیمپ میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر اس کو باندھ کر اس کے بال وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، اور یہ کام لیکن اسپرٹ اس موٹے آدمی کو یہ کام آسانی سے نہیں کرنے دیتا اور اس آدمی کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سارجنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھوڑے کو میدان میں لے آؤ، دیکھتے ہیں اس میں کتنی طاقت ہے۔ بہت سارے آدمی اسپرٹ کی سواری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اتنے میں سارجنٹ کہتا ہے کہ اس کو 3 دن کے لیے بھوکا رکھو، پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنی طاقت ہے۔ اسپرٹ کو 3 دن کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے۔ انہی 3 دنوں میں امریکی فوج ایک جنگلی آدمی کو پکڑ کے لے کر آتی ہے جس کو میدان کے ساتھ باہر کی طرف باندھ دیا جاتا ہے۔ اسپرٹ اس جنگلی آدمی کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے سارے انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا چاقو کیمپ کے باہر سے اڑتا ہوا جنگلی آدمی کے پاس آ کر گرتا ہے اور جنگلی آدمی اسے اپنے پاؤں سے اٹھا کر اپنے پاس چھپا لیتا ہے۔ 3 دن پورے ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارجنٹ اسپرٹ کی سواری کر رہا ہے۔ اسپرٹ اس کو گرانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اسپرٹ کی ہر کوشش ناکام جاتی ہے اور آخر تک ہار کے اسپرٹ ہار مان لیتا ہے۔ سارجنٹ اپنے طاقتور ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اسپرٹ جو نیچے بس سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک آزاد اور اپنی مرضی کا مالک گھوڑا ہے۔ اتنے میں اسپرٹ کا جذبہ واپس آتا ہے اور وہ ایک ہی پل میں سارجنٹ کو اچھال کر دور پھینک دیتا ہے۔ سارجنٹ غصہ ہو جاتا ہے اور اسپرٹ پر بندوق تان دیتا ہے، لیکن اسی وقت جنگلی آدمی خود کو چاقو کی مدد سے آزاد کرا کر درمیان میں آ جاتا ہے، سارجنٹ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے اور اسپرٹ پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ باقی سارے گھوڑوں کو بھی آزاد کرا دیتے ہیں۔ اسپرٹ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے گھر جائے گا، لیکن قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ اسپرٹ جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک لال رنگ کی گھوڑی دکھتی ہے۔ اس گھوڑی کا نام رین ہوتا ہے۔ دراصل یہ گھوڑی اسی جنگلی آدمی کی ہوتی ہے۔ اسپرٹ کو وہ گھوڑی پہلی نظر میں ہی پسند آ جاتی ہے۔ جنگلی آدمی اسپرٹ اور اس لال رنگ کی گھوڑی جس کا نام رین ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف چلا جاتا ہے اور اسپرٹ کو اپنے ایک چھوٹے سے میدان میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جنگلی آدمی اسپرٹ کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں کرتا اور اسے اپنی مرضی سے جینے دیتا ہے۔ اسپرٹ کو پہلی بار کوئی انسان اتنا اچھا لگتا ہے۔ رین بھی اسپرٹ کو پسند کرنے لگتی ہے۔ دونوں ساتھ کھیلتے ہیں، پانی میں دوڑتے ہیں اور اسپرٹ کے دل میں بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے، محبت اور اعتبار کا۔ اسپرٹ اب رین کے ساتھ ہی رہتا ہے اس جنگلی کے گاؤں میں۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔
کہ اچانک ایک دن وہی امریکی فوج دوبارہ گاؤں پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس حملے میں رین کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ اسپرٹ اس کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح اسپرٹ رین کو بچا لیتا ہے۔ رین کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اسپرٹ اور رین ایک جگہ پر بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک سے امریکی فوج آ جاتی ہے اور رین کو زخمی حالت میں وہی چھوڑ کر اسپرٹ کو پکڑ لیتی ہے۔ اس بار اسپرٹ کو ریل گاڑی کھینچنے والے گھوڑے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ریل گاڑی کھینچتے وقت اسپرٹ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ لوگ اس کے دیش میں گھسنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپرٹ چالاکی دکھاتے ہوئے بیہوشی کا ناٹک کرتا ہے۔ سپاہی جیسے ہی اس کے گلے سے زنجیریں نکالتے ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کی ٹرین توڑتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ بھاگتے ہوئے اس کے گلے میں باندھی ہوئی زنجیر ایک لکڑی میں پھنس جاتی ہے، لیکن اسی وقت وہ جنگلی لڑکا آ کر اس گھوڑے کو بچا لیتا ہے اور دونوں دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو دونوں آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت وہی امریکی فوج وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور ان کو دیکھ لیتی ہے۔ جنگلی لڑکا اسپرٹ پر جلدی سے بیٹھ جاتا ہے اور دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جنگلی لڑکا بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اسپرٹ کی سواری کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی فوجی ان دونوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ان کو پکڑ نہیں پاتا۔ جنگلی لڑکا اور اسپرٹ اپنی چالاکی سے ان کو ہر بار ہرا دیتے ہیں، ہر بار چکمہ دے دیتے ہیں، جیسے ہی قریب آتے ہیں ان کو ہر بار گرا دیتے ہیں۔ دونوں بھاگتے ہوئے بالکل پہاڑی کے اوپر پہنچتے ہیں لیکن آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ اسپرٹ ہمت کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت، اپنی پوری جان، اپنی پوری ہمت لگاتا ہے اور پھر لگاتا ہے وہ سب سے زبردست، سب سے لمبی، سب سے اونچی چھلانگ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو اور وہ صحیح سلامت دوسری طرف پہنچ جاتا ہے۔ پیچھے کھڑا سارجنٹ اور اس کے سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی اسپرٹ پر بندوق تانتا ہے لیکن سارجنٹ اسے روک دیتا ہے اور اسپرٹ کے جذبے اور اس لڑکے کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں جنگلی لڑکا اور اسپرٹ اپنے گاؤں واپس چلتے ہیں۔ گاؤں واپس جا کر اسپرٹ جیسے ہی رین کو صحیح سلامت دیکھتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جنگلی لڑکا جب دونوں کو آپس میں خوش دیکھتا ہے تو اسپرٹ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، پھر وہ جنگلی لڑکا رین کو بھی اسپرٹ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ رین بھی خوشی سے اسپرٹ کے ساتھ دوڑتی ہے جیسے وہ بھی چاہتی ہو کہ اب ان کی اصل منزل صرف آزادی ہے۔ اسپرٹ اور رین پہاڑوں کی طرف واپس دوڑتے ہیں۔ جنگل، پہاڑ، وہی پرانی وادیاں جہاں اسپرٹ کی ماں، اس کا پورا خاندان اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سب گھوڑے خوش ہوتے ہیں اور اسپرٹ ان کے درمیان پھر سے لیڈر بن کر واپس آتا ہے، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار، بہادر اور مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ آزادی، دوستی اور محبت کا اصل مطلب جان چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اور مزید ویڈیوز بناؤں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آج اس مووی سے آپ نے کیا سیکھا، اور اگلی مووی کون سی بناؤں وہ بھی لازمی کمنٹ کیجئے گا۔